السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین موجود ہیں۔ سر، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ بہت سارے حلقوں کے اندر باتیں چل رہی ہیں کہ صدر صاحب آئین شکنی کر رہے ہیں کہ وہ 21 دن کے بعد اجلاس بلانا ضروری ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، بالکل آئین شکنی نہیں کر رہے ہیں۔ صدر صاحب ہمیشہ ان کا احترام کرتے رہے۔ وہ دیکھو فیڈریشن کا حصہ ہے، پارلیمان کا حصہ ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے۔ جو اقدام کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں، ہمیشہ لیگل ایڈوائز لے رہے ہیں۔ جہاں تک 21 دنوں میں اسمبلی کے آنے کا تعلق ہے تو یس، آئین ضرور یہ کہتا ہے کہ 21 دنوں میں اسمبلی کا اجلاس آنا چاہیے۔ پر میں ان لوگوں کو ساروں کو ریمائنڈ کراؤں جو یہ کہتے ہیں ہر صورت 21 دنوں میں آنے چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کمیشن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو۔ اس وقت جو 90 ڈیز میں الیکشن یہ نہیں کرا سکے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آرٹیکل 254 یہ کہتا ہے کہ اگر ود ان دیٹ پیریڈ آپ نہ کرا سکے فور سم ریزن تو یہ غلط نہیں ہو جاتا، اللیگل نہیں ہوتا، آپ دوبارہ کریں۔ صدر صاحب کے موقف سے میں اتفاق کرتا ہوں، ہونا بھی یہی چاہیے، ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پہلے ایوان کو آپ پورا کریں۔ دیکھیں اس وقت جو سیٹیں ہیں، میں آپ کو اس کا فیکٹس فگر بتا رہا ہوں، اس وقت 78 سیٹیں باقی ہے۔ ہماری نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی میں ملا کے 67 وومن کی سیٹ ابھی فل ہونی ہے اور 11 نان مسلم کی سیٹیں فل ہونی ہے۔ جب تک یہ فل نہ ہو آپ اسمبلی کا اجلاس کیسے بلاتے ہیں؟ ان لوگوں نے اوت لینا ہوتا ہے، انہوں نے آگے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ صدر کا الیکشن آ رہا ہے، سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، ان کا ایک رول ہے جو وہ یہ پلے کریں گے۔ یہ پورے پاکستان کے 227 سیٹس ہے جو باقی آپ نے لوکیٹ کر لی، 67 سیٹیں جو ہمارا لیگل رائٹ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا، اور ہماری ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں، یہ کمپلیٹ ہو۔ اسمبلی کا کورم جو ہے پورے ممبر صاحبان پورا ہو، ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، یہ پروسیس الوکیٹ ہو جائے تو پھر آپ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ میں ابھی اصل میں نا اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس سے آ رہا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر صدر صاحب نہیں بھی بلاتے نا تو ہم 29 کو خود بلا لیں گے، یعنی کہ اسپیکر جو ہے وہ بلا لے گا۔ دیکھو یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور یہ ان کا بلانا بھی غیر آئینی ہے۔ پہلے الیکشن نہ کرانا بھی غیر آئینی تھا، ابھی اس کو اتلے اجلت میں بلانا بھی غیر آئینی ہے۔ پہلے ڈیلے کر رہے تھے، اب جو الیکشن کمیشن کی طرف سے 1 دن کا ڈیلے ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کل الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کرنا ہے، جس وقت بھی آرڈر ہو جائے اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین اے ویک، کہ آپ ان کو جا کر کے لوگوں کے نامینیشن پیپر فائل کروا لیں اور ان سے جو ریزرو سیٹ ہے نان مسلم اور ان کی وہ سیٹیں آنے چاہیے، اور اس کے بعد آپ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ تو سر، یہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو سنی اتحاد کونسل تھی وہ واک آؤٹ کر گئی، ادھر پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی اگر ایسا چلتا رہا تو پھر پی ٹی آئی کو بڑی مشکل سے پریزنس ملی ہے ایوانوں کے اندر۔ تو نہیں، دیکھا ایسی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے اور ہماری پارلیمنٹری پارٹی بھی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو پروٹیسٹ کرنا ہے، واک آؤٹ کرنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا ہے، نہیں کرنا۔ ہماری پارلیمنٹری پارٹی جو اس کی ہے رانا آفتاب صاحب وہ ہیڈ کر رہے ہیں، تو رانا آفتاب صاحب نے میرے سے بات بھی کی تھی، یس، اور پارٹی ان کا فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا۔ لیکن جہاں تک نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی پہلی میٹنگ ہوگی اور اسلام آباد میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس میں پھر طے کریں گے ہم نے کیا کرنا، لیکن فی الحال کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے۔ تو دھاندلی کے خلاف کب تک آپ سڑکوں پر رہیں گے؟ کیونکہ میرے خیال میں آج بھی عمران خان نے دھاندلی کے خلاف کال دے دی ہے۔ دیکھیں سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، پیسفل پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، پورے ملک میں ہوگا، پرامن ہوگا، لوگ آئیں گے، یہ ہمارا ٹوکن اب پروٹیسٹ ہے، سائزیبل لوگ نکل آتے ہیں اور بڑا انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے، یہ لوگوں کا رائٹ ہے۔ آپ دیکھو کوئی سٹولن مینڈیٹ پہ آپ حکومت نہیں بنوا سکتے۔ آئین کی ابتدا اس بات سے ہو جاتی ہے کہ حاکمیت جو ہے یہ اللہ کی ہے اور اس کے بعد منتخب نمائندوں کے ذریعے سے اس کا استعمال ہوگا، تو اس لیے چوزن ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا انہوں نے کام کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مریم جو ہے نا وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو ہے یا شہباز شریف چوزن ریپریزنٹیٹیو ہے، تو سب سے پہلے تو چوزن ریپریزنٹیٹیو کا مینڈیٹ واپس ہو، تو ریپریزنٹیٹیو کا مینڈیٹ واپس ہوگا تو پھر آگے چلیں گے۔ کہیں پر مفاہمت کی باتیں چل رہی ہیں سر؟ کوئی ٹاک؟ دیکھو باتیں نہیں چل رہی، لیکن ہم چاہتے ہیں آگے کی طرف بڑھے، فیوچر کی طرف بڑھے، اکانومی بہتر ہو، ملک بہتر ہو، امن و امان بہتر ہو، رول آف لا ہو، ڈیموکریسی ہو، کانسٹیٹیوشنل پریویل کرے اور ملک آگے ترقی کرے۔ دیکھیں نا یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے۔ تو ویسے نا اب بھی پریس کانفرنس کے اندر ہم نے دیکھا ہے، بعد میں بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کے کچھ ایم پی ایز ایم این ایز ایسے ہیں جو جذبات کے اندر بڑی سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے، تو بعد میں اسے پروو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو کیا وہ غرضاتی کرتے ہیں، ہمارا سب کو پارٹی کے بحاف سے ہمارا سب کی طرف یہی تھا کہ برداشت اور تحمل کا جیسے مظاہرہ ان لوگوں نے کیا ہے، جس طرح ہمارے پروپوزر سیکنڈر روکے گئے لیکن پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف بڑھے، اور الحمدللہ عوام نے ہمیں 2/3 کی میجارٹی دی ہے اور اللہ نے منتخب کر دیا اور پروسیس میں ہم رہیں۔ ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس میں رہیں گے، اور میری سب سے استدعا ہے کہ اپنے پولیٹیکل ایمز جو ہے نا اس پہ فوکس کریں۔